اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا کالا لباس پہننا جائز ہے، اور دوسرا کہ کیا کالا لباس محرم کے مہینے میں پہننا جائز ہے۔ پہلے بات کی دلیل اس بات سے پیش کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ فتح مکہ کے موقع پر استعمال کیا، جو اس بات کی طرف دلیل پیش کرتا ہے کہ کالے رنگ کا لباس استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا استعمال فرمایا تھا۔ کہ جن لوگوں کا یہ بات کہنا ہے کہ کالا رنگ جہنمیوں کے لیے ہے، جہنمیوں کا لباس کالے رنگ کا ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے کہنا، اور نہ ہی اس کو دنیاوی لباس کے ساتھ مشابہت دی جا سکتی ہے۔ جی اب دیکھیے گا کہ کیا کالا لباس جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، کالے رنگ کا عبایا، کیا وہ اس بات کی طرف دلیل پیش کرتا ہے کہ کالا لباس وہ جہنمی لباس میں خود کو ملبوس کیے بیٹھی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل بار بار دینا کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے اور اس کالے لباس کی ممانعت کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا جائز ہے یا نہیں۔ ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ کالا لباس اولاً پہننا جائز ہے، اب کیا یہ دیکھیں گے محرم کے مہینے میں جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ تم یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ رکھو تو ساتھ 9ویں یا 11ویں کا بھی رکھ لو، یعنی ایک روزہ مت رکھو، حدیث کا مفہوم ہے، بلکہ ساتھ کیا ہے 9ویں کا ملا لو، 9ویں کا نہیں ملا سکتے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا لو۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے مواقع میں بھی کیا ہے یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو صرف یہی وجہ ہے کہ کالا لباس اولاً تو پہننا جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کالا لباس ہم پہن کے یہودیوں کی مشابہت میں نہ آ جائیں، تو ان دنوں میں پہننا جائز نہیں ہے، خصوص بالخصوص۔ ہاں وہ بندہ جو اگر پہنتا ہے کالا لباس تو لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں خصوص بالخصوص یہ اس غم کے لیے پہنوں گا، یا اس چیز کو مینشن کر کے یا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوص بالخصوص 10ویں محرم کو ہی کالا لباس پہنوں گا، تو وہ چیز علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے پہنا ہو یا اس کی روٹین وائز کپڑے پہن لیے ہوں، تو اس نے یعنی بالاتفاق کالا پہن لیا ہو، اس کی یہ نیت نہ ہو، تو وہ یعنی ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خود کو خصوص بالخصوص اس نیت سے پہن لینا کپڑے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے اظہار کے لیے غم احساس، یعنی احساس اس چیز کا ہمیں ہے، ہم اس چیز میں ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیا حضرت امام علیہ السلام، کیا ان کے جان نثار جتنی جانیں ہیں جنہوں نے دین کے بقا کے لیے جانیں قربان کی ہیں، تو کیا ہمارے اندر ان کے غم کا احساس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر یہ چیز اجاگر نہیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے پیاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا؟ یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں، لیکن اس کا اظہار غم جائز نہیں ہے دین میں، لیکن احساس غم جائز ہے۔ کسی چیز کا احساس ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن اظہار کر کے نہیں دکھانا چاہیے کہ جس طرح سے ماتم منایا جاتا ہے۔ یہ فی الحال ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن احساس غم جائز ہے۔ تو اس کے لیے احساس غم کے لیے کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے جو ہے تحفہ پیش کرتے رہیں، پڑھائیاں کریں، ٹھیک ہے، قرآن پاک پیش کریں، یا پھر درود پاک کے تحائف پیش کریں 72 جان نثار کربلا شہداء کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا احساس غم کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ عبادات میں مشغول ہوں، اللہ کے ہاں عبادات کریں، تاکہ کیا ہے کہ آپ کا یہ احساس غم بھی کیا ہے اللہ کے ہاں قبول منظور کیا جائے۔ صرف کالا لباس پہن لینے سے ہی احساس غم کا اظہار یا اظہار غم سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ ہم کتنے اس چیز میں منسلک ہیں۔